24واں پارٹ تشدد کا۔ جذبوں اور جبلتوں کے تعارف میں یہ ذکر موجود تھا کہ انسانی نفس اور ضمیر کے زیر تربیت رہ کر اور معاشرے کے مختلف عناصر سے اختلاط کے باعث جبلتوں کی طبعی حالت میں خاصی تبدیلی آ جاتی ہے اور ان کی شکل خاصی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہماری خلقی اور طبعی طاقتیں مثلا غصہ، طیش اور حملہ آور ہونا آہستہ آہستہ شجاعت، بہادری اور صبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے نفس پر قابو پا کر جبلتوں کا فوری اظہار نہیں کرتے، خلق اب خلق کا رنگ اختیار کرتی جاتی ہے۔ شجاعت، احسان، تحمل، صبر اور قناعت کے تقاضے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ابھرنے لگتے ہیں۔ ہم اکثر غصہ پی جاتے ہیں یا پھر اس کا اظہار کسی ایسے مناسب وقت پر اپنے مفاد کے مطابق کرتے ہیں جب ہمارے لیے نتائج بہتر طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے متمدن اور تہذیب یافتہ افراد اور قوموں کے تشدد کے سرچشمے محض فطری تقاضوں اور جبلی جذبوں پر انحصار نہیں کرتے، ان میں سوچ سمجھ اور فکر و تدبر بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تشدد کا سرچشمہ محض جبلی تقاضا نہیں رہتا، بلکہ تشدد کا محرک اور اصل سرچشمہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بروئے کار لایا جاتا ہے۔ کسی فرد، گروہ یا قوم کو تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے ایسے محرکات کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اذیت کی صورت محض جسمانی یا طبعی نہیں رہتی، بلکہ اس میں ذہنی، جذباتی اور روحانی عناصر زیادہ شدید نظر آتے ہیں۔ اس طرح اس فرد یا قوم کے اعصابی نظام کو رفتہ رفتہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کی صورت میں مفلوج اور معطل کیا جاتا ہے۔ تشدد محض ہنگامی صورت پیدا کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ تشدد کا ہر دفعہ کوئی خاص معین مقصد یا مطمع نظر ہو۔ تشدد کا مقصد اشتعال صورتحال پیدا کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تشدد کا مقصد اشتعال انگیز صورتحال پیدا کرنا بھی ہو سکتا ہے اور محض اپنے جذباتی دباؤ کو کم کرنے کے لیے بھی۔ بعض اوقات لوگ تشدد کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جو معاشرہ ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ہو رہا ہے، تشدد کے واقعات میں ایک خاص نقطۂ نظر کے تحت کسی مخصوص مقصد کا حاصل کرنا یا ایک سے زیادہ مقاصد کا حصول بھی ہو سکتا ہے اور عموماً ہوتا ہے۔ تشدد کی واردات کی کامیابی کا انحصار ان معین مقاصد کا حصول ہی ہوتا ہے۔ تشدد کے مقاصد کچھ تو فوری نوعیت کے ہو سکتے ہیں، جن کو ہم قلیل المیعاد مقاصد کہتے ہیں، اور کچھ مقاصد طویل المیعاد کہلاتے ہیں۔ مثلا ایک تشدد یا دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا فوری مقصد کسی معاشرے میں دہشت پھیلانا یا ڈر اور خوف کی فضا پیدا کرنا ہی ہوتا ہے، یا محض یہی مقصد ہوتا ہے کہ دشمن کو اچانک دھچکا لگ جائے اور حملہ آور ہونے میں سبقت حاصل کی جائے، یعنی اچانک ششتر کرنے کا عنصر حاصل کیا جائے، جسے انگریزی محاورہ میں ناگہی کا عنصر، ایلیمنٹ آف سرپرائز کہا جاتا ہے۔ لمبی میعاد کے مقاصد میں ایسی واردات برپا کرنے کے پیچھے یہ منصوبہ بندی بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح سے اس ملک یا قوم کی معاشی اور معاشرتی شیرازہ بندی کو ہی بالکل ادھیڑ کر رکھ دیا جائے۔ تشدد کے واقعات کو اس طرح ترتیب دیا جائے اور خاص معین وقت میں اس معاشرے کے مختلف طبقوں کو درجہ بدرجہ اس طرح تشدد بنایا جائے، اس طرح نشانہ بنایا جائے کہ پوری قوم کی تباہی کا منصوبہ اور اس سے وابستہ مقاصد حاصل کیا جا سکے۔ جدید دور میں تشدد کے مقاصد جارحانہ بھی ہوتے ہیں اور مدافعانہ بھی۔ یہ گروہی اور قومی سطح کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی ملک میں ایک سیاسی جماعت یا گروہ اگر انتخاب اور ووٹ کے بل بوتے پر اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتی تو وہ تشدد کو اپنی قوت کا ذریعہ اظہار بنا سکتے اور اس طرح دوسرے سیاسی گروہوں پر اپنی برتری ثابت کر سکتی ہے۔ انفرادی سطح پر جہاں تشدد ایک مریضانہ ذہن اور بیمار نفس کی پیداوار ہو سکتا ہے، اسی طرح قومی سطح پر بھی رجعت یا اسی قسم کا کوئی جذبہ یا قومی شکست اور ہزیمت کو چھپانے کے لیے یا اپنے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے معاشرے کے کسی ایک حصہ پر تشدد کی ابتدا یا انتہا کی جا سکتی ہے، تاکہ اس ڈھنگ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز تبدیل کر دیا جائے۔ تشدد کو قومی سطح پر بتدریج انقلاب کا پیش خیمہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ خونی انقلاب کی ابتدا عموماً تشدد کے واقعات اور بلوا اور ہنگاموں سے ہی ہوتی ہے۔ امن و امان جب درہم برہم ہو جاتا ہے تو پھر حالات ایسا رخ اختیار کرتے ہیں
کوئی گروہ یا تنظیم ان سے فائدہ اٹھا کر کسی قوم کے مقدر کو بدلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس تشدد کے اجتماعی استعمال کو آپ غدر اور انقلاب اور جنگ آزادی کی صورت بھی قرار دے سکتے ہیں۔